توجہ ہے کیونکہ اپنا کام کرتے ہیں تسی اپنا کام کرو ہر بندہ میرے وال ویکھے پاک نبی نے فرمایا کیوں آدھی سونے مجبوری کھچ کے لے آئیے پاک نبی نے فرمایا ہن میں چہرے کھلے ویکھنے نے پاک نبی نے فرمایا کیڑی مجبوری کھچ کے لے کے آئیے کہندی سونے کا بات جو اڑ نہیں سپائی تھلے اگ کھڑیا پھول نظر آیا جدوں میں پھول وال دھیان ماریا نا ہر پتی تے محمد علی دا نام لکھیا ہویا ہے محمد علی کا نام لکھیا ہے سونیا اگلی گل سنیا جے پاک نبی نے فرمایا تھی سونیا جدوں میں پھول وال دھیان ماریا ہے میٹھی میٹھی ہوا چلی سونی سونی ہوا چلی جدوں پھول دیاں پتیاں باہر نکلیاں ہر پتی نے محمد تے درود پڑھیا میں کہ چل عارفہ اس محمد نو منیے اس محمد دا کلمہ پڑھیے جدوں تے پھول بھی درود پڑھے لیکن جڑی گل ہے ہن سانو اللہ نے او نبی دیتا ہے جتے تے پھول بھی درود پڑھ دے پھول بھی اسی تے سارے امتی بیٹھے ہیں کیوں ذرا انج نہیں محبت نال درود پڑھو سارے ذرا الصلاۃ نماز صرف ایتھے جنت وچ نماز کوئی نہیں حج صرف ایتھے جنت وچ حج کوئی نہیں روزہ صرف ایتھے جنت وچ روزہ کوئی نہیں اوتھے کسی نے کہنا روزے دار اللہ نبی دے پیارے روزہ کھول لو او چلیا درود کیوں نہیں پڑھدا جڑا ایتھے بھی ہے تے اوتھے بھی ہے آقا کاج پا کے پڑھو ذرا الصلاۃ شاباش مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا سارے محبت نال پڑھ لو مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا اے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا اور آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا چڑھ گیا چھوٹتے سچ وچے جدائیاں پہ گیا
جدائیاں پہ گئیاں جدائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا مالک حمد و سرات تتمہ انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مستاق بابائے سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک لا ریب بارگاہ دے اندر ہدیہ تحفہ درود پاک کا نظرانہ عقیدت الفت محبت عرض کرنا تو بعد صدر دی وقار مہمان گرامی نہایت واجب الاحترام اور برائے اعظم لا تخانانی خیر اللہ نمہ علیہ السلام نہایت واجب الاحترام خان صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے قاری بھی ہیں اور فصیح اللسان شہنشاہ نقابت محترمی و مکرمی جنابی شہنشاہ نقابت محمد شہزاد عارف جماعتی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز دے نال اختصار دے نال بڑی محبت دے نال پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر رہے سن اور آج دی اس محفل پاک دی جو ماشاءاللہ صدارت بھی فرما رہے نے اور جتنے بھی ماشاءاللہ علماء کرام نے ہر دل عزیز نے مستثنا نے نہایتی واجب الاحترام خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نوید احمد قادری دیدہ شرف و آپ تشریف فرمانے آپ نے اپنے والدوں اور اپنے بھائیوں دیگر احباب دعوت دی کہ یار آج آؤ سارے رل کے آمنہ دلال دا جشن ہے پاک رسول دی آمد دا ذکر خیر ہے تے جے بھی تسی چپ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں تو کبھی کسی نے زبردستی پڑھ کے بٹھایا ہے سیاسی جلسے ہوتے اسی بڑے ہاتھ کھڑے کھڑ کر کے بولنے ہیں جناب فلانا تے فلانا تے فلانا وہ میں کہوں نہ دینا کھ نہیں یاری آمنہ دے لال دے نال لا جڑا ایتھے بھی کام آ رہا ہے قبر چ بھی ہونے ہی ہونا ہے حشر تے میدان چ بھی ہونے ہی ہونا ہے اس واسطے میرے واسطے نہیں پاک رسول واسطے ہاتھ بلند کرنے جنہ واسطے سی اس واسطے تے دوسری دنیا اگے لنگ گئی ہے دوجے لوگ اگے لنگ نے جڑے بابا کر دے نے تے اسی لوگ جناب علی چپ آ کے دور لانا تے لاما صاحب نے لانا یا نقیب نے لانا یا قاری ہی دور لائی اسی کیوں لائیے میں بندہ پوچھے تو اللہ نے بیٹھا بڑا تسی خوش نصیب ہو کے ذکر دے اندر آئے ہو میں تے ایک کہاں گا تہاڈی محبت دیکھ کے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں میں قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی بلا تمہید بس آقا جے الفاظ کے اندر میں ترجمہ سماعت کروں گا اس سے بعد میں اپنی گفتگو والا ہونا حضرات بھی وقار پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وَنَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیونکہ علماء میں علامہ صاحب مفتی صاحب کو سبق سنانا ہے تو تانوں تقریر سنانی ہے علماء جڑے بیٹھے نے نا تقریر سناوے والی میں سبق سنانا ہے تے جڑے اسی احباب ہو تانوں تقریر سنانی ہے وَنَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بچے بچے کو پتا ہے کہ اللہ نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیتا ہے پر کیتا کہ میں جدو جبریل آیت کریمہ لے کے آئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سدرہ تے بیٹھے جبریل اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا کہ جی مولا فرمایا کہ یہ پیغام لے جا نالے میرے یار دی بارگاہ چ میرا سلام لے جا جبریل آئے پاک نبی تشریف فرما جبریل آگے کہنے لگے سونے اے پیغام ہے تے اے لو اے رب دا سلام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بریلی دا تاجدار اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کسی نے دا ترجمہ کیتا ہے اللہ نے محمد دا ذکر بلند کیتا ہے کسی نے آکھیا اللہ نے محمد دا ذکر بلند کر چھڑے ہے لیکن بریلی دا غیرت مند تاجدار بول کے فرماتا ہے وہ لوگوں کوئی آتا محمد دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جدو جبریل آئی نا فرمایا کہ سونیا اے ذکر ہے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر چھڑے ہے آپ کا ذکر ہے آپ کی خاطر ایک ادب اللہ حضرت اندر
اینا ادب آقا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اندر سنیا جے اوہی ادب لے کے اسی باپ دے سامنے پیش ہونے آ پھر جدو ایک گل کیتی نا جبریل پاک نبی نے فرمایا انج محبت دے اندر فرمایا جبریل جا واپس جا اللہ نے پوچھ ذکر تے بلند کیتا ہی اے پوچھ گیا کیتا کتنا ہے کچھ کیا کیتا کتنا ہے جبریل واپس گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر بول کے کہتے ہیں مولا تیرا محبوب آخد ہے تیرا یاد آخد ہے ذکر تے بلند کیتا ہی پر کتنا جدو پاک نبی دا اے فرمان سنیا نا اللہ نے فرمایا اذا ذکرتا مائی جا میرے یاد کو جا کے کہہ فرمایا کہ میرے سونے محمد رو جا کے کہہ مندوحات کو کھڑے والے رو جا کے کہہ حامیم تے کٹر والے رو جا کے کہہ علم نشرات سینے والے رو جا کے کہہ سونیا اتنا ذکر بلند کیتا ہے جتھے جتھے میرا ذکر ہونا اوٹھے اوٹھے تیرا ذکر ہونا بولو سارے میں دعا دے لگا جڑا یا اللہ اونچی سبحان اللہ کبے نکی میں محفل دی کاپی کر کے اونچی سبحان اللہ کبے جدو رات کو سوے پاک رسول دے چہرے دی زیارت عطا فرما علیہ کی جنو شاکے تو نہ بولے جنو پاکے کہ میں نو پاک رسولنا لیا میرے جی آخری وقت ہو زبان پر کلمہ تیبہ جاری ہو نگاہوں کے سامنے بدوبہ کا سونا مکڑا ہو ٹھیک ہے میں نہ یہ دھیان دی ہوگی تو محفل جہاں دیا تو بھی اچھی آپ کیا کرو نا سبحان اللہ میں شہر خموشہ دے اندر نہیں میں تمہید چھڑ دی تھی میں اگر ایک بھی لمحہ کرا تے بڑا وقت درکار ہے لیکن آؤ میں پاک رسول دے ابے دی بارگاہ دے اندر تانوں لے کے جاواں کیونکہ میلاد ہوندا ہی تاں ہے جتے پاک رسول دی امی تے ابے دا ذکر کیتا جائے گا میں پیچھے بھی شروع ہونا میں بس مکے تو شروع ہونا ہے جتے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا حضور دی آمد بھی ہو گئی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا جی دی پیشانی چ نور چمکد ہے سنیا جی حضرات پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا حضور آئے کیونکہ میلاد پھاپتا ہی تاں ہے تو ہٹی ماپے دا ذکر کریے تو تسی خوش ہوتے ہو جی آمنہ دے لال دا ذکر کریے تے جناب جی پاک رسول دی ماں تے باپ دا ذکر کرا کہ پاک رسول راضی ہونے میں توجہ ہے ایک باری ہاتھ چوکے آپ کو سبحان اللہ آؤ حضرات دیوانار ماں پہلی حدیث پیش کر کے جاندہ چاہنی آؤ میرے آقا علیہ السلام دو سلام دو غلامو حضرات ملک دا نا شام ملک شام دے اندر ایک مکان ہے جی دے اندر تین جی رہی دینے حضرات جناب والا تین جی رہی دینے ایک مرد دو اور تھانے ایک شوہر جناب کو دی بیوی کو دی بیٹی لوگوں توجہ کے نام سماعت کرے آجے پھر نا علامہ مفتی نوید قادری صاحب نو آکھے آجے جناب والا جلالی صاحب آئی تسانو غلطی سمجھنا آئی توجہ رکھے آجے حضرات پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا جاننے حضرات دی وقار آئے ملک شام کے اندر تین جین مردنا شبوں میں او دی بیوی دانا آدھکا او دی بیٹی دانا فاطمہ آئے حضرات نے بے کیا آدھکا جناب ایک کسی فاطمہ کی پئی کر دیوں نے کہا جا کے باہر بیٹھیا حضرات دی وقار انہوں دی بیٹھی باہر چھاڑو پئی دے دیئے باہر جناب والا سینو صاحب کر دیئے جدوں نے بیٹھیا حضرات انہوں دی بیٹھی نے آج کر کے بیٹھیا تے تمہیں اندر آ گئے حضرات انہوں دی بیٹھی نے آکھیا کہ لگتا جب بات ماں جنی جناب والا آپس سے اندر کوئی میرے کو لگا چھپا کے کرن لگے نے انہیں بھی چھاڑو ہاتھ وچ لیا ہے تاکہ اپنا اندر رو لایا تے تمہیں میاں بیوی بیٹھ لینے ادھر کی جناب والا آدھکانو شموں بول کے آخدائے آدھکا صدوق لے کے آجنا پیوتا جندو سانو ورا ساتھ اندر ملے آئے سنیا جے نبی دے غلاموں و پاک رسول دا ملاد پڑھ لگا مدد نال سنیا جے مدہ لے آج کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضراتوں نے جڑے والے صدوق لے کے آئی انہوں کھولیا دے جو کو چھولا نکلیا کو کرتا نکلیا کو کوٹ نکلیا کمیز نکلی کوئی بھی بولو یہ سمجھو اے مکتو خلیل دے اندر رہنے والے گلشن جناب والا جامعہ نگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹھ کے میرے آقا دا میلاد سنن والے ہو حضرات جو کمیز نو کھولیا تے جناب کھول کے دیکھ رائے وہ دے اندروں جناب والا کرتا نکلیا کمیز نکلی آتھکا بول کے کہنی شمو مٹی دی کمیز کتا کرتا ہے حضرات
تے شمو بول کے آخدا اے اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام دا پرتا ہے حضرات سگردے تو تادا ہون دے قطرے چلنے نے انج چلتے نے پے انج ڈگ دینے پے جب آسمان تو سامان دا بطل پر صدائے حضرات آت کا بول کے کہندی ہے شمو میں دے جو خور دے تادا قطرے کیوں ڈگ دینے اے جو خور دے درب والا تادا قطرے کیوں ڈگ دینے پے شمو بول کے آخدا یا دکا تینوں پتہ نہیں ماں سمانی کتابہ دے اندر پڑھے آئے فرمائے کہ آخر سمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک ابا جان مکے دے اندر فرمائے کہ جو حضرت یحییٰ دی کمی جو جناب والا تادا ہوں دے قدر نکلنگے سمجھ جایا دے آخر سمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک ابا جان مکے دے اندر جوان ہو گئے آپ نے فرمایا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابا جان مکے دے جوان ہو گئے سنیا جے نوجوانوں جڑے بڑے پاک نبی علیہ السلام دے ابے دیاں گلاں حضرات نے کیا کون عبداللہ تے کون محمد تے کون یحییٰ شمو بول کے خدایاتی کا میں سمانی کتابہ دے اندر پڑھیا کر محمد نہ ہوندے تے آدم نہ ہوتا محمد نہ ہوندے تے ابراہیم نہ ہوتا محمد نہ ہوندے تے اسماعیل نہ ہوتا محمد نہ ہوندے تے سونا یوسف نہ ہوتا محمد نہ ہوندے تے جناب والا داؤد نہ ہوتا محمد نہ ہوندے تے موسیٰ تے عیسیٰ نہ ہوتا انہیں آکھیا یا بکا اگر محمد نہ ہوندے نہ سمان بندہ نہ زمین بندہ نہ جناب والا مشرق بندہ نہ مغرب بندہ نہ شمال بندہ نہ جنوب بندہ حضرات واپس سے اندر گلنا پہ کرتے ہیں حضرات آدھی بیٹھی نے باروں گل سن لی میں جلدی نال مکے دے اندر لے کے آ لگا بیٹھی نے جڑے والے گلنا سنینا تے جناب والا اندر آ گئی آپ آخ دیے بابا میں جوان نہیں انہیں آکھا بیٹا بالکل تو جوان ہے انہیں آکھا بابا میں خوبصورت نہیں انہیں کہا بے شک بیٹا تو خوبصورت ہے انہیں آکھا بابا پھر میں محمد دی ماں بنن واسطے مکے دے اندر جانا ہے انہیں آکھا بیٹا ماں سمانی کتابہ دے اندر پڑھے آئے تو محمد دی ماں نہیں بن سکتی محمد دی ماں خوبصورت ہوئے گی خوبصیرت ہوئے گی آقا کھرانے دی ہوئے گی ساتھ تو رہ کے پیارا تک جناب والا حیادی بہتر ہوئے گی حضرات انہیں آتے بابا میں تو 10 غلام دے دے 10 لوٹیاں دے دے مال دے ماں مکے دے اندر جانا ہے حضرات انہیں کہا بیٹا بے شک جالے کل تو محمد دی ماں نہیں بننی حضرات انہیں جکر کے آسمانہ دے چن والا بیکھیا ایک نظر جناب والا مدینے دے چن والا بیکھے آخ دیئے چن میں چنا کرے روشنائی کر ذکر کرے